بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 147 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بی فے کے طور پر دلوایا، منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس کے لیے تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ، اللہ اپنے رسول کو بستیوں سے جو بھی مال فے کے طور پر دلوا دے، من اہل القری، بستیوں میں سے، فللہ، تو وہ اللہ کا حق ہے، وللرسول، اور اس کے رسول کا، ولذی القربى، اور قرابت داروں کا، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کا، کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں سے دولت مند لوگ ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے جو ہے اس کے مصارف کا بیان فرمایا ہے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو صلح کے طور پر کسی جو ہے وہ قوم سے حاصل ہو جائے، بغیر جنگ نہ کرنی پڑے، کسی سے مسلمانوں کی ملک میں جو مال آ جاتا ہے صلح کے طور پر، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بدلے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، یعنی جو جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ مال غنیمت ہے۔ جو جنگ کیے بغیر کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے وہ مال فے ہے۔ بنو نذیر چونکہ جو ہے وہ صلح کے طور پر مدینہ سے نکل گئے تھے، انہوں نے ہار مان لی تھی، شکست کھا کر وہ جو ہے بغیر جنگ کے مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے، تو جو کچھ مال تو وہ ساتھ لے جا سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی، وہ مال ساتھ لے گئے، لیکن زمینیں ساتھ نہیں لے جائی جا سکتی تھی، اس لیے ان کی زمینیں جو تھیں وہ مال فے تھا۔ اس کے احکام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں بیان فرمائے ہیں۔ مال غنیمت کے احکام 10ویں پارے کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ بنو نذیر کے مال جو کہ صلح کے طور پر حاصل ہوئے تھے، ان اموال میں کسی کو کسی حصے کا استحقاق نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں ان اموال میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ اس وسوسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرمایا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ تم نے ان میں اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تمہیں کوئی اس میں جنگ نہیں کرنی پڑی، ان میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرما دے، یعنی پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہا مسلط فرما دیا، اب بنو نذیر پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلط فرمایا،
تو لہٰذا ان اموال کا جو اختیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چونکہ بنی نذیر جو تھے ان کے اموال قتال کے بغیر حاصل ہوئے تھے، اس لیے ان اموال کو اموال غنیمت کے طور پر تقسیم نہیں کیا گیا۔ اگلی آیت کے اندر اس کے مصارف کا ذکر ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، اللہ اپنے رسول کو بستیوں میں سے جو بھی مال فے کے طور پر عطا فرما دے، دلوا دے، تو اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ یعنی جو بھی شہر بغیر لڑے فتح ہوگا، ان سے جتنے بھی اموال ملیں گے، وہاں جتنے بھی اموال پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، ان میں تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، فللہ، اللہ کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی حصہ مقرر کیا ہوا ہے، بلکہ اس سے اس مال کا ببرکت ہونا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق ہے تو اس میں برکت ہوگی۔ وللرسول، اور اللہ کے رسول کا حق ہے، اللہ کے رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، ولذل قربا، اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، یعنی ان چھوٹے بچوں کے لیے جن کے والد جن کا مر گیا ہو، جن کا باپ مر گیا ہو، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے، یعنی محتاج لوگوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافر جن کے پاس مال نہ ہو، اگرچہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہوں لیکن سفر کی حالت میں ان کے پاس مال نہ ہو، تو یہ مال فے کے مستحقین ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ جو ہے وہ امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، غریب لوگ اس سے محروم ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کے مستحقین کا تعین فرما دیے کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، رسول کے قرابت داروں کا حق ہے، اور جو ہے وہ یتیموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، اور وابن السبیل، اور مسافر کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مستحقین جو ہیں ان کا تعین فرمایا، ان کو متعین کر دیے کہ یہ اس کے مستحق ہیں، تاکہ جو مال ہے وہ امیروں میں ہی گردش نہ کرتا رہے اور غریب لوگ محروم رہ جائیں۔ یعنی کہ جو دور جاہلیت کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا، تمام مال پر جو سردار ہوتا تھا، جو رئیس ہوتا تھا، وہ خود ہی قابض ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی لیے مال فے کی تقسیم کے لیے مستحقین کی تعین فرمائی ہے، لیکن ان میں سے بھی کس کو دیں اور کتنا دیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو یہ بتا دیا، ان کو یہ ہدایت دے دی، ان کو یہ حکم دے دیا کہ اس مال میں سے آپ جتنا عطا فرمائے اس کو خوشی سے، رضا سے، رغبت سے لے لیں، زیادہ کی امید اور طمع نہ کریں، اور اگر وہ نہ دیں کسی کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو نہ دیں تو اس میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فکر میں نہ پڑیں کہ مجھے بھی ملنا چاہیے تھا، میرا بھی حق تھا، فلاں کو ملا تو مجھے بھی ملنا چاہیے، اس طرح سے نہ کریں۔ اگر اس معاملے میں کسی نے غلط بیانی یا ہیلے بہانے سے اپنے حصے سے زیادہ وصول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو خبردار کیا ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ اس کی سزا دے گا جس نے ہیلے بہانے سے اپنے حصے سے جو ہے وہ زیادہ لے لیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں اگرچہ جو ہے وہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا ہے، اموال فے جو تھے ان کی تقسیم کے متعلق ہے، لیکن اس کے الفاظ عام ہیں، احکام اور اوامر اور نواہی سب اس کے اندر داخل ہیں، اس لیے آپ جو کچھ مال یا کوئی اور چیز عطا فرمائیں تو اس کو لے لینا چاہیے، یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ یعنی یہاں پر تو صرف اموال فے کے تناظر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ویسے بھی جو کچھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جائیں، جس کو جتنا دیں کسی کو نہ دیں، تو اس پر بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اموال فے جو تھے ان کو تقسیم کرتے تھے، ذوی القربہ کو بھی دیتے تھے، یتیموں کو بھی دیتے تھے، مساکین کو بھی دیتے تھے، مسافرین پر بھی اپنے صوابدید کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے میں سے اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دیا کرتے تھے، 1 سال کا خرچہ جو ہے وہ نکال لیا کرتے تھے، اور جو مال بچ جاتا تھا اسے مسلمانوں کی عام ضروریات میں پھر جو ہے وہ خرچ کر دیا جاتا تھا۔ جہاد کے لیے ہتھیار خریدنا یا ہتھیار فراہم کرنے کے لیے جو ہے اس کو خرچ کرنا، آپ کو ان اموال کے اندر مالکانہ حقوق کا اختیار حاصل تھا، لیکن آپ نے وفات سے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ہماری میراث مالی جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ یعنی یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مالی میراث انبیاء کی جاری نہیں ہوتی، جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس لیے اموال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جاری نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد ان اموال کو انہی مصارف میں خرچ کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، خلفائے راشدین نے بھی انہی مصارف میں خرچ کیا ہے۔ امام المسلمین کو جب اموال فے حاصل ہو جائیں تو اسے مالکانہ اختیار حاصل نہیں ہوں گے بلکہ حاکمانہ اختیار حاصل ہوگا، اور وہ انہی مصارف کے اندر خرچ کرے گا، اور مسلمانوں کی جو عام ضروریات ہیں، جہاد کے لیے ہتھیار خریدنا وغیرہ، سڑکیں بنانا، پل بنانا، یا اسی طرح جو ہے وہ رفع عامہ کے جو کام ہیں، مجاہدین اور ان کے گھر والے جو شہید ہو جاتے ہیں، مجاہدین ان کے گھر والے، ان کے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اور اسی طرح علماء کرام پر خرچ کرنا، قضات پر خرچ کرنا، یہ ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو عامت المسلمین کی ضروریات ہیں، تو لہٰذا عام مسلمانوں کی ضروریات میں اس کو خرچ کرنا یہ جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اس حکم کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہر امر و نہی میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، تو لہٰذا ہر کام میں، ہر جو ہے وہ معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے تنبیہ فرما دی، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اللہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وما افاء رد، افاء کا معنی بیان فرما دیے کہ اس کا معنی ہے رد اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ مال فے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو دلوا دے، منہم یعنی ان کے اموال میں سے، یہ ہم کی ضمیر بنو نذیر کی طرف راجع ہے، فما اوجفتم اسرعتم یا مسلمون، فما اوجفتم کا معنی اور تفسیر مصنف نے ذکر کر دی، اوجفتم بمعنی اسرعتم ہے، یعنی یہ مسلمانوں تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، من زائدہ ہے، علیہ من خیل کے اندر من جو ہے یہ من زائدہ ہے، ولا رکاب ابل، رکاب کا معنی بیان فرما دی کہ رکاب سے ابل مراد ہے یعنی اونٹ، ای لم تقاسوا فیہ مشقۃ، یعنی تم نے اس مال کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فلا حق لکم فیہ، آگے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا اس مال فے کے اندر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وَيَخْتَصُ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُخْتَصُ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور ان 4 قسموں کے ساتھ جن کا دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا گیا ہے اس مال کو، اور جن 4 قسموں کا دوسری آیت میں ذکر ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ خاص ہے، یعنی اس کے مصارف یہ 5 ہیں، علی ما کان یقسمہ من ان لکل منہم خمس الخمس،
اس طور پر کہ تقسیم کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک کے لیے 10واں حصہ، وَلَهُ الْبَاقِي وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم الباقی، اور باقی جو ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاء، وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اس میں آپ جو چاہیں کریں۔ فَآتَى مِنْهُ الْمُهَاجِرِينَ وَثَلَاثَةً مِنَ الْأَنصَارِ لِفَقْرِهِمْ۔ مصنف فرماتے ہیں آگے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فے میں سے مہاجرین کو اور 3 فقراء انصار صحابہ کو بھی اس میں سے عطا فرمایا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، بستیوں والوں کا جو مال جو ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، کالصفراء ووادی القری وینبوع، جس طرح کہ جو ہے وہ صفرا، وادی القری اور ینبوع کا جو مال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا۔ فللہ، تو وہ اللہ کے لیے ہے، یأمر فیہ بما یشاء، وہ جس کے لیے چاہے حکم فرمائے۔ وللرسول، اور رسول کے لیے ہے، ولذی صاحب القری، ذی کا معنی صاحب سے مصنف نے کیا ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ان کے لیے ہے۔ قرابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی ہاشم و بنی المطلب، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان میں سے جو قرابت دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے ہیں۔ والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہے، اطفال المسلمین الذین ہلکت آباؤہم وہم فقراء، یعنی یتیم وہ لوگ ہیں مسلمانوں کے، وہ بچے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے، وہم فقراء، اور وہ فقیر ہیں، تو لہٰذا یہ بھی مال فے کا مصرف ہے۔ والمساکین ذوی الحاجۃ من المسلمین، مساکین وہ ہیں مسلمانوں میں سے جو محتاج لوگ ہیں، وہ مساکین ہیں، یہ بھی مال فے کا مصرف ہے۔ وابن السبیل المنقطع فی سفرہ من المسلمین، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکیں، یعنی مسافر لوگ جو اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکیں، یہ بھی مال فے کا مصرف ہے۔ یستحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاصناف الاربعۃ علی ما کان یقسمہ من ان لکل من الاربعۃ خمس الخمس ولہ الباقی۔ آگے وہی بات مصنف نے دوبارہ ذکر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 4 اقسام جو ہیں یہ اس بات کی اس مال کی مستحق ہیں، اس طور پر کہ تقسیم کیا جائے گا، علی ما کان یقسمہ، تقسیم ہوگا ان میں سے ہر ایک کے لیے 10واں حصہ، اور باقی جو مال بچے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کئی لا، کئی بمان اللام، کئی مصنف فرماتے ہیں اس کی صرفی تحقیق فرما رہے ہیں کہ کئی جو ہے یہ لام کے معنی میں ہے، وہ ان مقدرۃ بعدہا، اور اس کے بعد ان مقدر ہے۔ کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو، الفیء علت القسمت کذالک، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مال فے کی جو تقسیم ہے اس کی علت ذکر کی گئی ہے کہ تاکہ جو ہے وہ مال جو ہے وہ دولتاً متداولن بین الاغنیاء، ہی جو امیر ہیں انہی کے درمیانی گردش نہ کرتا رہ جائے، منکم، تمہارے درمیان جو امیر لوگ ہیں۔ وما آتاکم آتاکم الرسول، آتاکم کا معنی آتاکم سے کیا ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے دے، من الفیء وغیرہ، چاہے وہ مال فے میں سے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہو، فخذو، تو اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، مال فے کے مصارف کیا کیا ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔